ربیع الاول کا مہینہ اس لحاظ سے انتہائی مبارک مہینہ ہے کہ اس میں حضور سرور کونین سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو پوری انسانیت پر اس احسان عظیم کے لیے منتخب فرمایا کہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ اور اس لحاظ سے اگر یہ کہا جائے تو بالکل درست ہوگا کہ اگر اسلام میں کسی کا یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور ہوتا تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن سے زیادہ کوئی اور دن اس کا مستحق نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن میں پوری انسانیت کو ایک ایسی ہدایت کا مینار عطا فرمایا جو رہتی دنیا تک انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دین ایسا بنایا ہے کہ اس میں رسمی کارروائیوں کے اوپر کی طرف کی کوئی ترغیب نہیں دی گئی کہ رسمی کارروائیاں کی جائیں، اس لیے اس میں یوم پیدائش منانے کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، یوم وفات منانے کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 100 برس تک زندہ رہے، کوئی نہ کوئی صحابی موجود رہا، لیکن انہوں نے یوم پیدائش منانے کا تو کوئی اہتمام نہیں کیا، لیکن وہ ایسے جانثار تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اگر آپ کے مبارک منہ سے تھوک بھی نکلتا تھا تو لوگ اس کو صحابہ کرام اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے بلکہ اس کو اپنے جسم پر مل لیتے تھے۔ ایسے جانثار صحابہ کرام، انہوں نے بھی کبھی یوم پیدائش منانے کا کوئی اہتمام نہیں کیا، کہیں کسی صحابی سے مروی نہیں ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منا کر کوئی خصوصی رسمی کارروائی کی ہو، لیکن ان کی نگاہ اس حقیقت پر تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم پیغام لے کر تشریف لائے ہیں، اور آپ کے ساتھ محبت کا، آپ کی عظمت کا حق یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جنہوں نے نہ کبھی کوئی دن منایا، نہ چراغاں کیا، نہ روشنیاں کی، لیکن ان کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ روشن تھے، اور ان کے دل میں ہر وقت اس بات کی تڑپ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل پیرا ہوں، آپ کی تعلیمات کو اپنائیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ یہ فکر تھی جس میں صحابہ کرام ہر دم ہر لمحے گوشاں رہتے تھے، ان کی زندگی کا ہر لمحہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا سنت کے بیان پر، تعلیم میں، تربیت میں اور خود عمل میں گزر رہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے اوپر ان کی عظمت قائم فرمائی، ان کا سکہ بٹھایا، ان کے شان و شوکت جو ہے وہ اس کے آگے قیصر و کسریٰ کی عظیم طاقتیں بھی سرنگو ہو کر رہ گئیں، اس لیے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، آپ کی تعلیمات کو اپنا لائے عمل بنایا ہوا تھا، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سرفرازی عطا فرمائی۔ آج ہم سنتوں پر عمل کرنے میں شرماتے ہیں، عید میلاد النبی منانے کو تو تیار ہیں، چراغاں کرنے کو بھی تیار ہیں، گنبد خضرا کی شبیہیں بنانے کو بھی تیار ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں اور جو سنتیں تھیں اور آپ کے ہر شعبے زندگی میں آپ نے جو اسوہ حسنہ چھوڑا ہے، اس کو اسے اپنانے کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھتا۔ میں اپنے سمیت یہ سوال کرتا ہوں سب سے کہ ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر مبارک کی محفلیں بھی منعقد کرتے ہیں اور سیرت النبی کے جلسے بھی ہوتے ہیں، کانفرنسیں بھی ہوتی، لیکن یہ سوال ہم میں سے ہر شخص کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ کسی ایک محفل جو سیرت النبی کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہو، کسی ایک محفل میں کیا اس محفل میں شرکت کے بعد ہم کسی ایسی سنت پر عمل کرتے ہیں کہ جس پر پہلے عمل نہیں کرتے تھے؟ کیا ہماری زندگی کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے؟ کیا ہم جن غلطیوں کے پہلے مرتکب تھے ربیع الاول کا مہینہ آنے کے بعد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سننے کے بعد، ان غلطیوں کو ہم میں سے کتنی غلطیاں ہم نے چھوڑی، کتنے گناہ ہم نے چھوڑے، اور کتنے فرائض اور کتنے واجبات اور کتنی سنتیں جو جن سے ہم محروم ہیں، ان سنتوں میں سے کتنی سنتوں کو اختیار کیا؟ اگر یہ سوال ہم اپنے آپ سے کریں اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں تو غالب گمان یہ ہے کہ اس کا جواب کوئی حوصلہ افزا نہیں ملے گا۔ زندگی کا پہیہ جس ڈھب پر پہلے گھوم رہا تھا اب بھی گھوم رہا ہے، جس طرح پہلے جن برائیوں میں مبتلا تھے اب بھی مبتلا ہے، رشوت کھا رہے تھے اب بھی کھا رہے ہیں، اور لوگوں کے حقوق برباد کر رہے تھے اب بھی کر رہے ہیں، اور نمازیں باجماعت ادا کرنے کا اہتمام پہلے نہیں تھا اب بھی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں تھیں، عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق، معاشرت سے متعلق، اخلاق سے متعلق، وہ جس طرح ان سے پہلے ہم محروم تھے اس کے بعد بھی محروم ہیں۔ تو یہ طرز عمل جو ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بظاہر تو بڑے شاندار کانفرنسیں بھی ہو رہی ہیں اور چراغاں بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں خوار ہو کر رہ گئے۔ حضرات صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی وہ محض وہ اس کو اختیار کرنے کی طرف لپکتے تھے، اور اگر ذرا بھی کہیں کوئی اس میں فرق آتا تو بڑے سے بڑے جہانداروں کی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل الحیاء والایمان فرمایا، ان کا واقعہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمانوں کی طرف سے مشرکین سے مذاکرات کے لیے بھیجا تھا، اور ان کی یہ فضیلت ہے کہ وہاں پر لوگوں میں خبر مشہور ہو گئی تھی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی، اور حضرت عثمان اس وقت موجود نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کی طرف سے بیعت کر۔ تو غرض وہ مذاکرات کے لیے گئے تھے، کفار مکہ کے سرداروں کے ساتھ بات کرنی تھی، تو اپنے ایک چچا کے بیٹے کے گھر میں ٹھہرے تھے، اور جب مذاکرات کے لیے جانے لگے تو چچا کے بیٹے نے یہ دیکھا کہ ان کا جو ازار تھا یعنی تہبند وہ ٹخنوں سے بہت اونچے آدھی پنڈلی تک تھا، اور اہل عرب میں یہ بات بہت حقارت کی سمجھی جاتی تھی کہ کوئی آدمی اپنا ازار یعنی اپنا نیچے کا زیر جامہ وہ ٹخنوں سے اونچا رکھے، بلکہ وہ لوگ فخر کیا کرتے تھے اس بات کے اوپر کہ ہماری جو زیر جامے ہیں وہ زمین پر گھسٹتے ہوئے چلتے ہیں۔ ایک عربی کا شاعر اپنے فخر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اذا مصطبحت اربعا خط میزری، صبح کو جب میں 4 شراب کے 4 جام چڑھا کر نکلتا ہوں تو میرا جو زیر جامہ ہے وہ زمین پر لکیریں بناتا ہوا جاتا ہے، یہ ان کے نزدیک فخر کی بات، اور جس کے ازار ٹخنوں سے اونچا ہو تو اس کو وہ خاطر میں نہیں لاتے تھے، حقیر سمجھتے تھے۔ تو جب حضرت عثمان کے چچازاد بھائی نے دیکھا کہ حضرت عثمان نے ازار ایسی پہنی ہوئی ہے تو کہا کہ آج آپ اس کو تھوڑا نیچا کر لیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں ایسے لوگوں کو حقیر جانتے ہیں، اس واسطے آپ ان سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں تو ذرا تھوڑا سا وقار ان کے حساب سے وقار پیدا کر لیں، اپنے لباس کے اندر اس کو نیچا کر لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو ایک ہی جملہ فرمایا کہ لا ہاکذا عزت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار ایسا ہی ہوتا ہے، لہذا مجھے اچھا سمجھے یا برا سمجھے، حقیر سمجھے یا ذلیل سمجھے یا عزت دار سمجھے، میں اس سنت کو چھوڑ نہیں سکتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ چنانچہ گئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی، وہ اس طرح اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام، اس کی عزت، اس کی محبت دل میں پیدا کر کے انہیں ساری دنیا سے اپنی عظمت کا سکہ بٹھایا، سکہ منوایا، اور آج ہم ڈرتے ہیں کہ ہم اگر اس طرح کا حلیہ اختیار کر لیں گے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے تو کبھی ہم سے غیر مسلم لوگوں سے شرم آتی ہے اس طرح جاتے ہوئے، کبھی ایسے لوگوں سے جو دنیا کے زمام اقتدار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں ان کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، تو نتیجہ یہ کہ ذلیل ہیں، خار ہیں، روز پٹائی ہوتی ہے۔ عالم اسلام کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر بدامنی کا سامنا نہ کرنا پڑ رہا ہو، اس لیے کہ ہم چھوڑے ہوئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا، جب تک تمہارے دل میں یہ خوف موجود ہے کہ اگر میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لیا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، تو اس وقت تو تمہارا مذاق بنایا جاتا رہے گا ساری زندگی۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت دل میں پیدا کر کے، اس کا احترام دل میں پیدا کر کے، اس کی محبت دل میں پیدا کر کے اگر اپنے طرز عمل میں اس کو اپناؤ گے، بلا سے لوگ جو ہیں وہ ہنسا کریں تو ہنسا کریں، ایک وقت آئے گا جب یہ ہنسنے والوں پر وہ ہنسیں گے جن کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ قرآن کریم فرماتا ہے، سورہ تطفیف کے اندر فرماتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، آج کا دن وہ ہے کہ آج جو ایمان والے ہیں وہ کافروں پر ہنسیں گے کہ اور یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ تو لوگوں کے ہنسنے اور نہ ہنسنے سے تمہارے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر تمہارے دل میں واقعتاً حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہے، آپ کی سنتوں کی عظمت اور محبت ہے، تو بلا سے کوئی ہنسا کرے، بلا سے کوئی اعتراض کیا کرے، لیکن میں اس سنت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ جس دن ہم نے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیا، انشاءاللہ پوری دنیا سے عزت کروائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، عرض یہ کرنا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہر سال آتا ہے، محفلیں منعقد ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، لیکن عمل کی دنیا میں جب ہم پہنچتے ہیں تو ان کا کوئی اثر ہم پر ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ بڑا زبردست المیہ ہے اور ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ۔ اگر اس ربیع الاول کے مہینے کی بدولت اور اس میں جو سیرت النبی کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں ان کی بدولت اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور زبان سے بے شک یہ کہتے ہیں کہ آپ کی عظمت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو پیغام آپ لے کر آئے اور جو دین آپ نے دیا، جو تعلیمات آپ نے عطا فرمائی، اگر ان کی عظمت اور محبت دل میں نہیں ہے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر محبت ہے تو پھر آپ کی سنتوں کی بھی محبت ہوگی، اگر محبت ہے تو آپ کی تعلیمات سے بھی محبت ہوگی، اگر محبت ہے تو آپ کے دین سے بھی محبت ہوگی۔ یہ اگر ہے تو اس کا نتیجہ ہمارے عمل پر ظاہر ہونا چاہیے کہ پہلے تو عظمت دل میں پیدا کریں، اس کی محبت دل میں پیدا کریں۔ یہ پھر سوال نہیں پیدا ہوتا جب کسی محبوب کی کوئی ادا
वाकईतन महबूब हो और उसकी कोई अदा सामने आए तो फिर ये सवाल नहीं पैदा होता कि ये क्यों। आज हर चीज में हमारे पास क्यों का सवाल मौजूद। जब कोई दीन का मसला बयान किया जाए, कोई दीन का मसला बयान किया जाए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तालीम बयान की जाए तो भाई क्यों, ऐसा क्यों है, क्या फला काम को नाजायज क्यों करार दिया गया, फला चीज को जरूरी क्यों करार दे दिया गया, ये क्यों का सवाल पैदा हो रहा है। अरे अगर किसी से मोहब्बत होती है, वाकई मोहब्बत होती है, तो फिर उसके किसी अदा में क्यों का सवाल नहीं होता। वहां यह होता है कि मेरा महबूब ये करता है तो मुझे भी यही करना है। तो इस वास्ते ये हमारी मोहब्बत के दावे, अल्लाह बचाए, मुझे खतरा है कि कहीं झूठे ना हो कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का अगर एहतराम नहीं करेंगे, उसका ख्याल नहीं रखेंगे और अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो अलियाज़ु बिल्लाह ये दावा झूठा मालूम होगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मोहब्बत है। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में जो मैंने शुरू में आपके सामने तिलावत की, ये फरमाया कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। याद रखो कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। ये हमने भेजा है, इसलिए ये हमने अपनी तखलीक का शाहकार तुम्हारे पास भेजा है, नमूना बनाकर भेजा है। इसको देखो और इसकी नकल उतारने की कोशिश करो। इसकी इबादत में, इसके अकायद में, इसकी इबादत में, इसकी मामलात में, इसके रहन सहन में, इसके अखलाक में, हर चीज में तुम्हारे लिए एक नमूना बनाकर भेजा है। उसने तुम्हें जिंदगी के हर शोबे में एक बेहतरीन मिसाल पेश कर दी है कि बाप हो तो ऐसा हो, शौहर हो तो ऐसा हो, हाकिम हो तो ऐसा हो, मुंसिफ हो तो ऐसा हो, मुअल्लिम हो तो ऐसा हो, सारी जिंदगी के तमाम शोबे उसमें आपने अपनी सुन्नतों का एक नमूना, आलीशान नमूना पेश कर। तो भाई हमें इस रबीउल अव्वल के महीने में कोशिश ये करनी चाहिए कि जिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हम अमल पैरा नहीं है, उनसे महरूम है। तो आपके इस महीने में जिसमें आपकी दुनिया में तशरीफ आवरी हुई तो उसमें कम से कम ये अहद तो करें कि इत्तिबाए सुन्नत में हमारा इजाफा होगा। पहले हम जिन सुन्नतों पर अमल नहीं करते थे अब करेंगे। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें ऐसी हैं कि जो इंतहाई खुशगवार भी है, इंसान की दुनियावी जिंदगी भी उनसे खुशगवार बनती है, आखिरत भी उनसे खुशगवार होती है। इस वास्ते कोई मुश्किल काम नहीं है आपकी सुन्नतों पर अमल करना। बात सुन्नतें ऐसी है कि महज बेध्यानी की वजह से हम उनसे महरूम हैं। बिल्कुल आसान, जिसमें न कोई वक्त लगे, न कोई पैसा खर्च हो, न कोई मेहनत खर्च हो। मस्जिद में दाखिल होते हुए अगर आपने दायां पांव पहले दाखिल किया इत्तिबाए सुन्नत में, एक सुन्नत अदा हो गई। अगर बेध्यानी से, बेतवज्जुही से दाखिल हो गए तो उस सुन्नत से महरूम रहे। बाहर निकलते हुए बायां पांव निकालें और अल्लाह मन्नी असअलुका मिन फज़लिक कह दे, क्या तकलीफ है इसमें, क्या परेशानी है, लेकिन ध्यान न होने की वजह से हम इससे महरूम रहते हैं। खाना दाएं हाथ से खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाएं, अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में कहें, क्या मुश्किल है इन सुन्नतों में, लेकिन बेध्यानी की वजह से इनसे महरूम रह जाते हैं। इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब किसी से मिले तो खंदा पेशानी से मिले। ये सुन्नत है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस नियत से करो कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। तो पहले तो उन सुन्नतों को जानना चाहिए और फिर उस पर अमल की कोशिश करनी चाहिए। मेरे शेख हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई साहब आरिफी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहू की एक किताब है उसवाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत थी उनको जमा कर दिया। बाप है बेटे से कैसा मामला करे, बेटा है बाप से कैसे मामला करे, शौहर बीवी से कैसे करे, बीवी शौहर से कैसे करे, तिजारत कैसे करे, ज़राअत कैसे करे, हर चीज में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायतें अता फरमाई हैं। वो जमा कर दी हैं, छोटी सी, ज्यादा कई जिल्दों में नहीं है, एक ही जिल्द में है, चंद सौ सफ़े है। उसको अगर हम अपने सामने रख लें, रोजाना थोड़ा मुताला करें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और तालीमात का इल्म हासिल हो और फिर एक एक करके सबको अपनी जिंदगी में इख्तियार करने की कोशिश, तो फिर ये रबीउल अव्वल का महीना बहुत मुबारक है, बहुत मुनाफे और नतीजा खेज है। लेकिन अगर ये हम कुछ न कर सके और चरागा करके रह गए, जुलूस निकाल के रह गए, जलसे करके रह गए, तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये इससे बड़ी नाइंसाफी कोई और नहीं हो सकती। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से, अपनी रहमत से हम सबको इत्तिबाए सुन्नत की मुकम्मल तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उनके नूर से हमारी जिंदगियों को मुनव्वर फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।